السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو حسب وعدہ آ چکی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، ایک نئی سٹوری اور ایک نئے دھماکے کے ساتھ، اور سب کچھ نیو طریقے سے ہوگا۔ بہت ہی مزے کا ناول ہے، یقیناً آپ اس میں بھی میرا ساتھ نبھائیں گے۔ آپ کو کسی کی کہانی بور نہیں کرے گی، کوئی کریکٹر جو ہے اس میں آپ کو مطلب جھول نہیں نظر آئے گا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی یہ ناول بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے دے سکوں۔ تو ناول کا نام ہے تیرے نام پہ مر جاؤں، بائی اسمروا مرزا ناولز۔ تو آج اس کی پہلی قسط لے کر آ چکی ہوں۔ یہ ناول ہفتے میں 5 سے 6 دن مسٹ آئے گا، اور سنڈے کو اس کی چھٹی ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے اچھا سا ساتھ نبھانا ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں جو کنفیوژن ہوگی آپ وہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، ادروائز میں سیکنڈ ایپیسوڈ میں وہ تمام کلیئر کر دوں گی۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے چلتے ہیں ہم ایپیسوڈ 1 کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ یہ کل سے ٹانگ نہیں ہلا پا رہی دلارا، ویٹرنری ہاسپٹل بھی لے کر گئی اسے، پر ڈاکٹرز نے پین کلر دے کر کہا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کل سے تو اس کی ٹانگ بالکل ہلنے سے قاصر ہے۔ بس میں اسے فوراً انکرا لے آئی۔ عزیزے بی کے ہاتھ میں شفا ہے نا، پھر تم تو ان کی سب سے سرٹیفائڈ شاگرد ہو، پوری امید ہے کہ ٹھیک ہو کر ہی جائے گی۔ اسٹریچر پر ایک انگورا نسل کی سفید اور بھوری بلی لیٹی تھی، جس کی ہری آنکھوں میں وہ گرے آنکھوں والی لڑکی اداسی، درد اور بے بسی محسوس کرتے پر امید مسکرائی تھی۔ دلارا نے شکران نامی اس کسٹمر لیڈی کی طرف سرسری دیکھا اور پلٹ کر ایک انجیکشن لے کر واپس آئی۔ اس کا پیر مڑ گیا ہے، تبھی درد میں ہے۔ پین کلر سے مڑے پیر کا درد کیسے ٹھیک ہوتا؟ دلارا نے اس لیڈی سے سوال کرنے کے بیچ اس بلی کی پیٹ کی نچلی جانب سکن میں انجیکشن لگایا، جس کے بعد وہ بلی جیسے سکون میں آ گئی۔ شکران شاید اپنی بلی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، تبھی چپ چاپ دلارا کے ہاتھوں کی حرکت دیکھے دم سادے ہوئے تھی۔ اس انجیکشن کا اثر شروع ہوتے ہی دلارا نے بلی کے اسی درد کرتے پیر کو 2 انگلیوں سے دباؤ دینے کے بعد اپنی طرف پش کیا۔ ہڈی سی اسٹریچ ہونے کی آواز آئی، جو دلارا کی مسکراہٹ بھی منظر عام پر لائی۔ وہ مسکراہٹ کسی بھی خزانے کو بے مول کرنے کی اہل تھی، جیسے گرم موسم میں چلتی سرد ہوائیں جسم کے اندر تک اترتی ہیں۔ دلارا کی مسکراہٹ بھی اسی وصف کی حامل تھی۔ ہو گئی ٹھیک۔ بھاگنے کے بیچ اس کے اینکل کی ہڈی مڑ گئی تھی۔ یہ انگورا بلیاں بہت نازک سی ہوتی ہیں، ایکس رے میں سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔ بی نے ٹرک بتائی ہے مجھے۔ اب کوشش کریں اسے کچھ دن بیٹھ کر کھیلنے کی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، تاکہ اس کا پیر درد سے بھرپور نکل آئے۔ دلارا نے تفصیلاً اسے ہدایات دیں تو شکران نے بے اختیار دلارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لڑکی کے چہرے کی پروفیشنل مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ تم عزیزے بی سے زیادہ اچھی ویٹرنری ڈاکٹر بنو گی۔ تھینک یو دلارا، اسے تکلیف میں دیکھ کر میری جان حلق میں اٹکی تھی۔ بتاؤ کتنے پیسے ہوئے؟ دلارا نے نرمی سے ان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑواتے اسمائل دی۔ میں نے کوئی میڈیسن نہیں دی تو ٹریٹمنٹ فری سمجھے، بس اس کا خیال رکھیں۔ دلارا نے ان خاتون کے خلوص کو دیکھتے مہربان لہجہ اپنایا، جس کے بعد وہ مشکور و ممنون سی اپنی ہری آنکھوں والی بلی کو اٹھائے دلارا کو بائے کہے وہاں سے گئی۔ دلارا نے سنجیدگی کے سنگ پلٹ کر سنک کے پاس رکتے ہاتھ واش کیے اور اپنا کوٹ اٹھاتی معائنے والے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بلیک سکرٹ کے ساتھ بیبی پنک بلیک ڈاٹس والی ہائی نیک ٹاپ میں ملبوس تھی۔ کمر سے نیچے تک جاتے بے انتہا لمبے گھنے اور ملائم سلکی بھورے بال کھلے تھے، جن کو ایک سائڈ کی مانگ نکال کر پن سے قابو کیا تھا۔ سفید پرل پن جس کے خوبصورت بالوں پر ہیروں سی سج رہی تھی۔ پیروں میں وائٹ سنیکرز تھے، جبکہ وہ باہر نکل کر کوٹ میں لاؤنج آفس میں کارنر پر رکھے سٹینڈ پر ہینگ کرے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر دوسرے کارنر کی طرف بڑی جہاں لائٹر رکھا تھا۔ دلارا نے سگریٹ سلگایا اور وہ باہر اوپن دالان میں آ رکی، جہاں کچھ رومز تھے۔ 3 رومز میں کچھ پیٹس ایڈمٹس تھے۔ دلارا بس انہی کا راؤنڈ لگاتی تھی جب تک بی نہ آتی۔
وہ یہاں دلارا کا لنچ بنوا کر آتی تھی، تو تب تک اگر کوئی جانور معائنے کے لیے آتا تو اسے دلارا دیکھتی، کیونکہ وہ اپنی نانی جان کے ساتھ رہ کر جانوروں کی بیماری اور تکلیف کو ان سے زیادہ بہترین سمجھنے لگی تھی۔ اور اب تو اکثر ایسے کیسز آتے جن کو عزیزے بھی خود دلارا کو ریفر کر دیتی۔ اس کے علاوہ دلارا انکرا کی ایک پیٹس ڈیفنس ایسوسی ایشن NGO کی بھی کم عمر رکن تھی، جس کا مقصد سڑکوں اور گلیوں میں پھرتے ان جانوروں کو بچانا تھا جو اکثر گاڑیوں کے نیچے آ کے کچلے جاتے اور بروقت مدد نہ ملنے پر مر جاتے۔ دلارا کو ہمیشہ سے جانوروں سے لگاؤ رہا تھا، اور اس کا یہی شوق دیکھتے عزیزے نے دلارا کو نہ صرف اپنی ویٹرینیرین سکلز سکھائیں بلکہ اس NGO کا حصہ بھی بنایا، کیونکہ جس ڈپریشن کا شکار وہ 6 سال کی عمر سے اب تک تھی، اس کا یہی حل تھا کہ عزیزے اسے ہر طرح مصروف کر دیتی۔ اسے ظالموں سے دور لے آنے کے باوجود وہ دلارا کو اب تک پورا ٹھیک نہ کر پائی تھی، پر مصروفیت کے سبب وہ قدرے جینے لگی تھی۔ اس میں سمپیتھیٹک جذبات ابھرنے لگے تھے، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی۔ لیکن عزیزے نہیں جانتی تھیں جن مسائل کا دلارا شکار رہ چکی ہے وہ کبھی مکمل ٹھیک ہو پائیں گے، وہ کبھی مکمل ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ انگورا بلیوں، خرگوشوں اور بکریوں کی اسپیشل کیئر ٹیکر تھی اور طبیب تھی۔ اسے اس نسل کے سب جانوروں سے اضافی انس تھا، تو دلارا ان کا علاج بھی بہت پیار سے کرتی تھی۔ وہ سگریٹ کا دھواں اپنے منہ سے انہیل کرے، ناک سے خارج کرتی، بہت توجہ سے نرسنگ سٹاف سے گفتگو میں مصروف تھی جو اس سے عمر میں سب بڑے تھے۔ عزیزے یلدرم انکرا کی بہت مقبول اور اچھی ویٹرنری ڈاکٹر تھی، مگر جب سے دلارا نے ان کے ساتھ یہاں ایلا پیٹ کیئر میں کام شروع کیا تھا، لوگ اپنے جانوروں کو خاص دلارا کو دکھانے لاتے تھے، اور عزیزے خوش تھیں کہ ان کی نواسی ان کا فیوچر میں عہدہ سنبھالنے کے ابھی سے لائق تھی۔ انسانوں کے ڈاکٹر تو جگہ جگہ مل جاتے ہیں، پر اچھا ویٹرنری ملنا بہت نایاب چیز ہوتی ہے۔ یہاں سے فری ہوتے ہوئے وہ بھی کے آفس میں آئی تاکہ ان کو بائے کہہ کر اکیڈمی کے لیے نکلے، ورنہ میٹرو چھوٹ جاتی۔ وہ ان کے آفس آئی جہاں وہ کسی جانور کے مالک سے کچھ ڈسکشن کرتی، پروفیشنل سے انداز میں محو گفتگو تھی۔ چلیں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ عزیزے نے نرمی سے اپنی کلائنٹ کو اجازت دی، جبکہ خود ان کی نظر ڈور میں ٹیک لگا کر کھڑی دلارا پر گئی جو اسموکنگ کے ساتھ اپنے فون کی اسکرین سکرول کر رہی تھی۔ آپ لیٹ کیوں آئیں بھی؟ وہ عزیزے کو چیئر سے اٹھ کر اپنی طرف آتا دیکھے چکتی نگاہیں ان پر ڈالے بولی، اسماعیل بھائی آئے ہیں، مجھے بھی دیر ہو گئی کچن سے فری ہوتے ہوتے۔ عزیزے نے لاڈ سے نواسی کی گال سہلائی تو دلارا نے گہرا سانس لیتے سگریٹ کا دھواں سے چھوڑتے اسے اپنے اور بی کے بیچ حائل کیا۔ وہ ہستی پہلے فون تک تھی، اب اتنی باہمت تھی کہ دلارا سے بات کر پاتی۔ میرے گھر ہوتے ہوئے کیوں نہیں آتے؟ وہ 17 سال سے بس چھپ چھپ کر آپ سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دلارا کے ماتھے پر بل پڑے۔ ڈرتے ہیں تم سے، ابھی واپس نہیں گئے، اس بار تم سے سامنے کی ہمت لے کر آئے ہیں۔ وہ آزردہ ہوئی۔ ڈرنا بھی چاہیے، ایک مفرور مجرم کا باپ ہونا بہت ڈراؤنا ہوتا ہے بھی۔ وہ بے رحم نہیں تھی، پر کبھی کبھی بن جاتی۔ دلارا کیوں سگریٹ پھونکتی ہو؟ تم ابھی بچی ہو میری جان، یہ کن بری چیزوں میں لگ گئی ہو؟ بی نے اس کے بکھرے بال سنوارتے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ لینا چاہا، پر وہ ہاتھ بر وقت پیچھے کھینچ گئی۔ اس نے گہرا کش لگاتے دھواں فضا میں چھوڑا۔ بی کی سانس اس پھندا نما فضا میں بگڑی، پر اس لڑکی پر مانو اثر ہی نہ تھا۔ میں تب تک اپنے پھیپھڑے جلاؤں گی جب تک مجھے اس باران یلدرم کا کلیجہ جلانے کو نہیں ملتا۔ اس 17 سال کی لڑکی کے اندر نفرت کا آتش فشاں دہک اٹھا۔ بی کی نظریں لال انگارہ ہوئی۔ وہ اپنے سامنے اپنی نواسی کو خاکستر ہوتا دیکھ رہی تھی، پر بے بس تھی۔ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ یہاں سے 18 سال پہلے چلا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ دلارا بس کر دے اس کا انتظار۔ بی کی آواز مانو پھٹنے سی لگی۔ 18 سال پہلے اس کی سگی ماں مری تھی تو وہ یہاں آیا تھا نا، قیامت ڈھائی۔ اب اس کا باپ مرے گا تو جنازے کے لیے تو لوٹے گا۔ وہ وحشت انگیزی سے مسکرائی، جبکہ بی کا کلیجہ جسے کٹ گیا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ کیا وہ باران یلدرم کی واپسی ایسے ممکن بنانے والی تھی؟ دلارا
اسماعیل بھائی کا بال بھی پیکا کیا تم نے تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ ان کے پاس فقط یہی دھمکی تھی۔ اگر وہ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیں بھی تو میں بڑے بابا کے ساتھ مل کر اس آدمی کو واپس آنے پر مجبور کر دوں۔ سچ میں نہیں ماروں گی، اب اتنی بھی ظالم نہیں، پر اگر کسی کی موت کا ڈرامہ بہت سے سولی پر لٹکے لوگوں کو نجات دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ وہ ریموٹ کی طرح بولتی، ہر احساس سے آ رہی، اس کی بس گرے آنکھیں بولتی، شور کرتی، اگلے کا سانس لینا دھوبر کر دیتی۔ وہ گھر ہی ہے، تم سے ملنے کی ہمت کر کے آئے ہیں، جاؤ۔ بی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی چومی۔ ان کا یوں کرنا دلارا کو غرور دلاتا کہ وہ رسوائی، بدنامی اور ناجائز خون کے صدموں اور بہتانوں کو جھیلنے کے علاوہ بھی کوئی رتبہ رکھتی ہے۔ بی کی جان ہونے کا رتبہ؟ سرپرائزنگ نیوز ہے یہ تو۔ میں جا کر دیکھتی ہوں پھر ان کی آنکھوں کا ڈر مجھے کس قدر لطف اندوز کرتا ہے۔ شام میں ملتی ہوں، جاؤں؟ اسے خوش اکثر عجیب چیزیں کرتی، ایسی جو نارمل انسان کو جھنجھوڑ دیں، پریشان اور حیران کر دیں۔ جاؤ، بدتمیزی مت کرنا، وہ میرے اکلوتے عزیز ہمدرد ہیں۔ اسماعیل بھائی پہلے ہی پریشان ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر کے تکلیف مت دینا ان کو۔ یہ مت بھولو عشا بھی باران جتنی ہی قصوروار ہے، تو سارا ملبہ کسی ایک طرف ڈالنا بھی ناجائز ہے بچے۔ پیار اور انسیت سے بھرے لہجے میں انہوں نے اپنی سر پھری نواسی کو ہدایات دی جو سراسر اس لڑکی نے سر کے اوپر سے گزر جانے دی۔ میری زندگی میں کچھ جائز ہے تو بس یہی کہ اپنی بدنامی، رسوائی اور تباہی کا ہر طریقے سے بدلہ لوں بھی۔ نکلتی ہوں۔ وہ عزیزے کی بات کبھی نہیں مانتی تھی، شاید اس سے مانی ہی نہ جاتی تھی۔ وہ چل ہوئی تو عزیزے نے آنکھیں یوں میچیں جیسے درد کر اٹھی ہو۔ تم دونوں نے اس بچی کی زندگی تباہ کر دی، میں بھی کہاں معاف کر سکوں گی تم دو کو، لیکن کیا کروں، دونوں ابھی میرے دل کے ٹکڑے ہو۔ میں نے دلارا کے لیے بہت کچھ کھویا ہے، یہ بھی میرے ہاتھوں سے نکل گئی تو میرے زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہ بچے گا، اور جب تک دلارا کو ہر تکلیف سے آزاد نہ دیکھ لوں میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ آزردگی سے خود کلامی کر رہی تھی جس سبب سانس ٹوٹ رہا تھا اور دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ دلارا میٹرو پکڑنے میں آج بھی ناکام ہو گئی تھی، تبھی پیدل ہی راستہ ناپتے وہ گھر کا رخ کر رہی تھی، سیدھی روڈ پر بنا ارد گرد دیکھے چلتی جا رہی تھی۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی انقرہ کا موسم سرد کے ساتھ ایسا خشک ہو چکا تھا کہ اگر ناک نہ ڈھانپو تو فضا کی گرد و غبار گلے کا پھندا بن جاتی۔ اسی سے بچاؤ کو اس نے ماسک پہن رکھا تھا۔ 20 منٹ کے پیدل سفر کے بعد وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ انقرہ کے باقی گھروں سا وہ بھی درمیانے طبقے کا گھر تھا جس کی بلڈنگ سے اٹیچ بس ایک لان تھا۔ گھر علاقائی خوبصورتی سے مزین سہی، پر دیکھنے سے بس 2 افراد کی رہائش ہی لگتا تھا۔ گھر کے باہر کھڑی یلدرم حویلی کی فراری 488 GT بھی دیکھتے دلارا ذرا سامنے والی پیدل چلنے والی پٹی پر رکی۔ اس نے گاڑی کے ساتھ کھڑے ڈرائیور کو دیکھا جو کسی رئیس خاندان کا نوکر لگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی، آدھے ترچھے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے قدم بڑھائے، وہ سیدھی گھر میں داخل ہوئی، اپنا کوٹ ابتدائی دروازے میں لگے ہینگر پر لگائے، شوز اتار کر فلفی سلپرز پیروں میں رساتے، دیوار گیر پر لٹکا کارڈیگن سویٹر اتار کر پہنتی وہ مین انٹرنس میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں لاؤنج میں شان سے براجمان اسماعیل یلدرم پر پڑی جو گلاس میز پر رکھے میگزین کو اٹھا کر اس کا سرسری جائزہ لیتے اچانک سے وہاں پھیلی لیوینڈر کی خوشبو پر متوجہ ہوئے۔ آنکھیں اٹھا کر سامنے ہی کھڑی دلارا کو دیکھتے ساکن ہوئے۔ وہ تو ڈر کھوج رہی تھی، وہاں تو حیرانگی کے گہرے سائے تھے۔ شاید انہوں نے 17 سال کی دلارا کو اتنا بےچور دکھائی دینے کی امید نہ کی تھی، بس تصویروں یا کیمرے میں دیکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ قد میں بڑی تھی، بہت زیادہ دبلی پتلی نہیں تھی، اپنی عمر سے بڑی لگتی۔ سوگوار اور غمزدہ تو بس اس کی گرے آنکھیں رہتی۔ وہ تو شان سے جیتی تھی، آدھی دنیا کی نظر میں ناجائز ہو کر بھی۔ بی نے کہا، آپ ڈرتے ہیں مجھ سے؟ مجھے بھی وہ ڈر دیکھنا ہے بڑے بابا جان، وہ ہمت بھی جس کے تحت آخر 17 سال بعد آپ اپنے بیٹے کی مشہور و مقبول ناجائز اولاد سے سامنا کرنے کے لائق ہوئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی جس سبب اسماعیل یلدرم بھی اپنے نشست سے اٹھے۔ ان کی آنکھوں سے درد پھوٹنے لگا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت وجہ اور اس ڈھلتی عمر میں بھی بے انتہا فٹ تھے۔
کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ 40 اور 37 سال کے 2 بیٹوں کے والد ہیں۔ تم ناجائز نہیں ہو، نہ تم میری پوتی ہو، یہ راز تم بہت پہلے جان چکی ہو دلارا۔ تم توران کی بیٹی ہو، تم دلارا توران ہو، ہماری بات ہو چکی ہے اس بارے۔ وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تھامنے لگے جب وہ حقارت سے ان کو دور رہنے کا اشارہ کرتی روک گئی۔ دلارا نے یہ سب کچھ بہت پہلے جان لیا تھا۔ زندگی نے دلارا کے ساتھ پہلی ناجائز زیادتی یہ کی تھی کہ جیتے جی اس کی قبرستان میں قبر تھی، اور اس پر اس کے مرنے کا وقت 17 سال پہلے درج تھا۔ اس کو 17 سال پہلے صرف 2 ماہ کی عمر میں زندہ دفنانے والے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے نانا جان ابراہیم یلدرم تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی کوکھ سے پیدا ہوتی ناجائز اولاد ڈھونڈ کر زندہ دفنا دی۔ پر وہ ناجائز نہیں تھی، وہ یلدرم خاندان کے جانی دشمن مستور خاندان کی اکلوتے وارث توران مستور کی جائز اولاد تھی۔ پھر کچھ دن بعد دلارا کے نانا جان ایک بند کمرے میں مرے ملے، کیونکہ ان کے ہاتھوں کچھ ایسا غلط ہو گیا تھا جس کی سزا موت ہی تھی۔ دلارا کیسے بچی؟ وہ آج بھی سوچتی تو ہنس پڑتی تھی، پاگلوں کی طرح۔ اس سامنے کھڑی ہستی کا یہی احسان تھا کہ وہ 2 ماہ کی زندہ دفن بچی کو بچا کر اپنے پروں میں چھپانے والے شخص تھے، اور ان کی زندگی ساری انہی رازوں سے پردہ ہٹانے میں گزری۔ پر ابھی بھی وہ آدھا سچ جانتے تھے، جس سے دلارا کچھ سال پہلے ہی واقف ہوئی تھی، ورنہ جس قدر وہ وحشی تھی ابھی تک یلدرم خاندان کو صفائے ہستی سے مٹا دیتی۔ یہ حقیقت میں نے چھپ کر سنی، اور میں انہی باتوں پر اعتبار کرتی ہوں جو مجھے خود بتائی جائیں۔ مقصد بتائیں بڑے بابا، کیوں ملنے آئے ہیں؟ یہ کہنے کے باران کو معاف کر دوں جس نے میرے باپ کو 18 سال سے جرمنی کی بھیانک جیل میں بند کروا رکھا ہے، جس کی وجہ سے میری ماں مجھے ناجائز بنانے اور ثابت کرنے پر مجبور ہوئی، کیونکہ اس کے پاس نکاح نامہ نہ تھا، اپنے جائز شوہر کی خبر نہ تھی۔ ناجائز اولاد کو باران کا بتا کر اس نے مجھ جائز بچی کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ یلدرم خاندان کے لوگ دشمنوں میں بیاہی جائز اولاد کو تو دھتکار سکتے ہیں، پر اپنے خون کی ناجائز اولاد کو بھی دل سے لگا کر رکھنے پر بلا کے مجبور ہیں۔ صحیح کہا نا؟ اسماعیل نے اس کے آگے اپنا ہاتھ رکھتے مزید بولنے سے روکا تو وہ خاموش ہو گئی۔ یہ طنز دلارا کرنے میں برحق تھی، کیونکہ اسماعیل یلدرم کی ایک بہن بھی تھی جو اسی مزدور خاندان کے لڑکے کے ساتھ بھاگی، پر دونوں کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ لیکن ان 2 کی بیٹی ایدا کو یلدرم خاندان نے اپنا خون ہونے سے انکار کر دیا کہ جب بہن ہی مر گئی تو اس کی اولاد جائز ہو یا ناجائز انہیں نہ پرواہ ہے، نہ ہی اس کی ضرورت۔ عیشا نے اسی ڈر سے تو بہت بڑی قیامت ڈائی تھی، جس کا خمیازہ پورا یلدرم خاندان آج تک بھگت رہا تھا۔ ہمارے ماضی کو ہمارے لیے توق نہ بناؤ دلارا۔ تم اپنی ماں اور میرے باران سے نفرت میں بجا سہی، پر معصوم تمہارا باپ بھی نہیں تھا۔ اس نے کچھ ایسا ضرور کیا ہوگا کہ وہ اتنے سالوں سے جیل میں گل رہا ہے۔ باران کو ہم اور کتنی سزا دیں؟ اسے زانی تو بنا چکے ہیں عیشا کی رپورٹ کے پیش نظر۔ خود بتاؤ، ادھورے سچ کے ساتھ ہم اور کیا کر سکتے تھے؟ عیشا غائب ہو گئی، پتہ نہیں زندہ ہے یا مر کھپ گئی۔ ابراہیم بھائی مر گئے، باران بنا کچھ بتائے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، توران جیل میں ہے، یہ چاروں ہی اصل سچائی جانتے ہیں۔ جب تک ان میں سے کوئی واپس آ کر نہ بتائے سب کیسے سلجھے گا؟ وہ بے حد کرب زدہ تھے، جبکہ دلارا اب سنجیدہ تھی۔ وہ ایسے شدید ذہنی پیچیدگی بڑھاتی باتوں کو سن تھک چکی تھی۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اکڑتی ہوئی فیصلہ کن ہوئی۔ میں باران کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں بیرمن، تم وعدہ کر اسے کوئی نقصان نہیں دو گی۔ وہ بھی اسپاٹ ہوئے۔ دلارا بے اختیار ہنسی۔ تو کیا آپ کا وہ بگوڑا بیرمن چھپ کر بیٹھا ہے 18 سالوں سے؟ مجھے بھیجیں، اس کی لاش سلامت لے آؤں گی۔ دلارا کے لفظوں سے وحشت چھلکی۔ دلارا، وہ رحم طلب ہوئے تو وہ بھی اذیت سے بھری۔ کیا دلارا؟ یہ بتائیں، اسے یہاں لائیں گے یا وہیں بری کرائیں گے زانی کے لقب سے کہ اب دلارا ٹھیک ہو گئی تو باران بھی موج کرے، گھر بسائے، بچے پیدا کرے؟ وہ تن سے بری تجسس سے بولی۔ مجھے تمہیں حق سے اپنی آبائی یلدرم حویلی لے کر جانا ہے۔ وہ ان کی بات پر منہ پھیر گئی۔ کس رشتے سے؟ میں تو آپ کی پوتی بھی نہیں۔ پھر وہ ابھی بھی منہ پھیرے ہوئے تھی۔ میں تمہیں اپنی بہو بناؤں گا دلارا، تم ہر تکلیف، ہر اذیت، ہر رسوائی بھول جاؤ گی بچہ۔ تمہارے نانا نہ صرف میرے فرسٹ کزن تھے بلکہ جگری یار بھی تھا، اسے اس کی اولاد نے بری موت کے حوالے کر دیا۔ میں یہاں آیا ہوں تو تلافی کی پیشکش ساتھ لایا ہوں، کیونکہ اس سب میں سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہوا ہے۔
وہ اس کی پھیری نظروں اور گردن کی وجہ اچھے سے سمجھتے تھے۔ وہ بچی کئی سو سال پرانی ہو چکی تھی، اسے اپنی ہر کیفیت چھپانی آتی تھی۔ بہت خوب سوچا بڑے بابا کہ ایک آخری سانسیں لیتے وجود کو مکمل موت دے دی جائے۔ اس اذیت سے نجات کروانے پر آپ کو ممکن ہے بعد موت جنت ملے۔ وہ اس قدر زہر برا طنز کرتی تھی کہ اگلے کی کھڑے کھڑے سانسیں بیٹھ جاتی، جیسے اس وقت اسماعیل یلدرم کی۔ دلارا وہ پرورش ہے میری، وہ میرا سب سے پیارا بیٹا ہے، تم جانتی ہو بے قصور ہے تو پھر۔ اسماعیل یلدرم کی آواز ٹوٹنے سی لگی، انہیں بس دلارا کی تکلیف اور اذیت اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ آپ کی وہ پرورش، وہ اچھا بیٹا تب کہاں تھا جب مجھے اس کے نام سے رسوائی ملی، اس کے گناہ کے نام سے پہچانی گئی؟ جب کوئی مجھے دلارا نہیں عیشا اور باران کی ناجائز اولاد کہتا تھا، وہ تب کیوں نہیں آیا یہ کہنے کہ عیشا مجبور تھی، زندگی اور موت پہ جھول رہی تھی، تبھی یہ سب کر بیٹھی؟ اور اگر وہ آخر کیوں نہ بولا یہ ناجائز بچی نہیں، یہ دلارا تو ران ہے؟ وہ خاموش ہی بلی تھی، وہ چیختی تو دنیا سوگوار ہو جاتی، کیونکہ وہ مجبور تھا۔ شاید ہم اس کی مجبوریاں اور تکلیف سوچ بھی نہ پائے۔ عیشا نے خود کے ساتھ ساتھ تمہیں اور باران کو برابر ذلیل اور رسوا کیا، تو نفرت اور سزا کھلا میرا بیٹا کیوں سہے؟ تو میری پوتی نہ سہی، میرے بھائی کی نواسی تو ہو، میرے اس بھائی کی جو بے موت ہی مر گیا۔ اس کی آخری نشانی میں مرنے سے پہلے اپنی حویلی لانا چاہتا ہوں۔ وہ تڑپتا ہے، اس نے تمہیں زندہ دفنایا تھا، وہ چاہتا ہے میں اس کی بھرپائی کروں۔ دلارا نے کرب اور رواداری کے سنگ واپس آنکھیں اسماعیل یلدرم پر ڈالی۔ میری ایک شرط ہے، آپ اسے لینے مت جائیں، بلکہ ہارٹ اٹیک کی خبر پہنچائیں اس تک۔ وہ جیسے بھاگا تھا ویسے ہی واپس آئے۔ شاید میری نفرت اس طرح اسے تکلیف میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ذرا کم ہوتے ناپسندیدگی تک چلی جائے۔ وہ سوداگر بنی ڈیل کر رہی تھی، اسے ضرور چاہیے تھا، وہ بے رحم ہو رہی تھی۔ تم چاہتی ہو میں اسے تکلیف دوں؟ وہ نہایت دکھ سے بولے۔ جی، اسے روتا دیکھنا چاہتی ہوں، بس پھر خون معاف کر دوں گی۔ دلارا نے گردن اکڑائی۔ انقرہ کے جانے مانے پی ایچ ڈی اسکالر اور پروفیسر اسماعیل یلدرم بے بس تھے تو بس اس 17 سال کی بچی کے آگے۔ بہو بنو گی؟ وہ بھی شرط لے آئے۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، دور کا میرا انکل ہوا، مجھے نہیں بننا آپ کی بہو۔ جتنا دنیا مجھ پر ہنس چکی وہ کافی ہے، مجھے اکیڈمی جانا ہے، کیا آپ اب جانے کی زحمت کریں گے؟ وہ بے مروتی سے ان کے لیے ملازمہ کی لائی کافی وہی لاؤن سائڈ بنے گملے میں الٹاتی صفاقی سے بولی تو اسماعیل برا سا منہ بناتے محسوس ہوئے۔ میں اسے ڈرامہ کر کے واپس بلا رہا ہوں، تمہیں بہو والی میری شرط بھی ماننی ہوگی، اور جب عزیزے آپا تمہیں سب سچائی بتائیں گی تو کوئی ڈرامہ مت کرنا۔ تم سب جانتی ہو دلارا کہ جو تم نے میری کافی الٹائی اس کی سزا دوں گا، تمہیں بہو بنا کر روز تم سے دن میں 3 بار کافی بنوا کر۔ دلارا اور کسی بڑے چھوٹے کے روب میں آ جائے، ممکن ہی کہاں تھا۔ اپنی عمر دیکھیں اور ان کڑوے مشروبات کا شوق، آپ کو اس عمر میں بادام والا دودھ پینا چاہیے، کبھی یادداشت چلی جائے پتہ نہیں چلتا۔ اب جائیں، میں بدتمیزی پر اس سے زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ وہ آنکھیں اوپر کو گھماتی سراسر بے مروتی سے بولی، جس پر اسماعیل بنا برا مناتے دلارا کے سر پر ہاتھ رکھے مسکرائے۔ وہ کہہ کر دروازے سے نکلے، اپڈیٹ دیتا ہوں تمہیں۔ وہ کہہ کر دروازے سے نکلے تو دلارا گہرا سانس بھر گئی۔ بہو، میرا جوتا بنے گا ان کی بہو۔ وہ غصے کو دباتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ باہر گاڑی تک پہنچتے اسماعیل کسی آلیان یلدرم نامی کانٹیکٹ کو کال ملا کر بیک سیٹ پر براجمان ہو چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے کال اٹھائی جا چکی تھی۔ ریسپشن ایریا میں کتھئی میز پر رکھا لینڈ لائن فون رنگ کر رہا تھا۔ لگ بھگ تیسری بیل تھی جب کسی نسوانی وجود نے پاس رکتے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ سوری سر، وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے اپنی سرجری میں بزی ہیں، 2 گھنٹے مزید لگیں گے، پھر وہ اویلیبل ہو سکیں گے۔ آلیان یلدرم کے ماتھے پر جو پہلے صرف اذیت کی لکیریں تھیں، اب ان میں افسوس اور بے بسی کا رنگ شامل ہوا۔ اسے کہنا با کو کال بیک کرے۔ ایک مری ہوئی آواز گزارش کرتے ہی خاموش ہو گئی۔ جرمنی کے شہر بریمن کے ایک مشہور ہاسپٹل کے نیورو ڈپارٹمنٹ میں فون کا ریسیور رکھ دیا گیا۔ یہ اس کی زندگی کی 7ویں بڑی اور طویل سرجری تھی جو ایک بچی کی تھی، برین ٹیومر کی سویر سٹیج پر پہنچی ایک بچی کی، جس کے لیے وہ جرمنی کا سب سے ایکسپینسو نیورو سرجن خراب طبیعت کے باوجود سرجری کی حامی بن چکا تھا۔
کیونکہ وہ دنیا جہاں میں صرف بچوں کے لیے مہربان تھا۔ 2 گھنٹے کوئی اذیت سے کانٹوں پر رینگا تھا، پر باران یلدرم اپنا فرض پورا کرنے کے بعد ہی باہر نکلا۔ سر بھاگی کال تھی، وہ پریشان تھے۔ کال ہم۔ وہ لڑکی سامنے سے گزرتے کسی پراسرار شخصیت پر نگاہ پڑتے ہی رکی، جس نے سرسری صاحب نے فون کو دیکھتے سر ہلایا اور اپنے کیبن میں گھس گیا۔ زندگی کی 37 بہاریں گزارنے کے باوجود وہ بوسیدگی کے کسی موسم کا ہم نشیں نہ تھا۔ وہ آدھی دنیا کے لیے انسان، فرشتہ، معصوم اور مہربان، جبکہ بقیہ کے لیے مجرم، گنہگار، ظالم اور حیوان تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا جب 2 لوگوں میں سے اسے ایک اچھا کہتا اور ایک برا۔ وہ آئینے میں اپنی شکل بنا آنکھیں چرائے دیکھتا تھا، اور یہی باران یلدرم کے لیے طمانینت کا سب سے بڑا درجہ تھا۔ وہ گہری امبر آنکھیں موبائل سکرین پر جمی تھی۔ ایسی آنکھیں دنیا میں صرف 5% لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ اینٹیک امبر آنکھیں، گھنی بویں سکڑی، کیونکہ اس کے فون پر آلیان بھاگ کی انقرہ سے کال آ رہی تھی۔ اس کا 3 سال بڑا بھائی جو انقرہ کی جانی مانی کاسمیٹک کیئر کمپنی کا فارما چیف تھا۔ وہ لوگ ہائی سکن کاسمیٹکس کو فارما لیب میں ٹیسٹ کرنے کے بعد اپروول اور اس سکن پروڈکٹ کی لانچ کا پرمٹ دیتے تھے۔ وہ پچھلے 12 سال سے اس فیلڈ میں تھا۔ تم کچھ ہمارے دماغوں کے ناسوروں کا بھی علاج سوچو باران۔ کس کام کی تمہاری مسیحائی جب ہم تمہاری ایک جھلک کو ترس رہے ہیں؟ بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، سن رہے ہو تم؟ آلیان نے ہی اسماعیل کی کال پک کی تھی، جہاں بابا جان کے سمجھائے ڈرامے پر عمل بہت سنجیدگی اور دردناکی سے ہو رہا تھا۔ وہ آرام دہ انداز میں رولنگ چیئر سنبھالے اپنی گردن دباتے ہوئے آنکھیں بند کرتا انگڑائی میں مصروف تھا، جب آخری جملے نے اس کے تھکے وجود کے رہے سہے کسبل بھی نکالے۔ دوسری جانب یلدرم حویلی اب سے نہیں، پچھلے 18 سال سے سنسان گھاٹ تھی۔ وہ بابا کے کمرے سے نکلتا لگ بھگ 40 سالہ آلیان اذیت و خزن کی شکل بنا ٹھہرا کہ اب اس پار ہلچل ہوگی، پر نہیں۔ اسماعیل یلدرم بیڈ پر لیٹے کسی کتاب کا جائزہ لینے کے ساتھ متوجہ دروازے کی سمت کھڑے آلیان کی طرف تھے۔ تیسرا آیا تو بتائیے گا، میں لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک مصروف آدمی ہوں، میرے پاس یہ جذباتی معاملات سنبھالنے کا وقت نہیں با۔ اب ہے ان کے پاس، پھر خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا آپ سب سے بابا کا؟ وہ اب اپنی گردن پر بھاری ہاتھ پھیرے ٹیک ہٹانے، تڑپ اٹھنے کے باوجود پتھرائے لہجے میں بولا، جس نے آلیان کی آنکھوں میں گوشوں تک سرخی اتار دی۔ وہ ملی بابا سے، بند کمرے میں بیٹھ کر دونوں نے کچھ باتیں کی۔ تب سے بابا کی حالت نہیں سنبھلی۔ تم ایسا کرو، اپنے کسی آدمی کو سپاری دو دلارا کی، وہ مرے گی تبھی ہمارا جیتے جی مرنا تھمے گا۔ آلیان نے اپنے قدم واپس کمرے کی سمت بڑھاتے نفرت انگیز انداز میں حکم صادر کیا، جو کسی اچھے بلے مضبوط آدمی کے دل کو چیر گیا۔ یہاں تک کہ اسماعیل بھی آلیان کی ایسی بات پر دہل گئے، پر آلیان کو ایکٹنگ مضبوط کرنے کا بھی حکم ملا تھا۔ وہ کیوں ملی؟ کس حیثیت سے؟ پہلے اس کی ماں میری ماں کو کھا گئی، اب وہ چٹانگ برکی اس کی بدزبان لڑکی میرے باپ کے پیچھے پڑی ہے۔ کون سی ہمدردی کا بھوت چڑھا بابا کو جو اس سے ملنے پہنچ گئے؟ وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ پاتا میز پیٹتا غرا کر اٹھا۔ کچھ دیر پہلے والا شانت بدر اب نفرت اور اذیت سے بھر گیا تھا، کیونکہ بابا کو بھی آدھی دنیا کی طرح لگتا ہے دلارا تمہارا خون ہے، ناجائز خون۔ آلیان یلدرم کا یہ زہر میں بجھا جملہ باران کے سینے میں جلتے سلگتے تیر سا کھبا۔ میں نے آج تک کسی عورت کو چھوا نہیں، مجھ پر ایسے گھٹیا الزام لگانے بند کریں وہاں۔ اس لیے رابطہ کیا تھا میں نے 18 سال بعد صرف آپ سے، کہ آپ میرا سانس لینا بھی مشکل کر دے۔ کوئی تعلق نہیں ہے میرا نہ دلارا سے، نہ اس کی پاگل ماں سے، بھاڑ میں جائیں وہ بھی اور توران بھی۔ وہ اذیت کی آخری حد پر کھڑا آج 18 سال بعد بھی اپنی صفائیاں ہی دے رہا تھا۔ پھر تم بابا کا شک مٹا دیتے، ایک بار خود بھی ٹیسٹ کروا کے۔ تم بھاگ گئے جرمنی، آدھی دنیا تمہیں زانی سمجھ بیٹھی باران، کیونکہ عشا کی پرووائڈ کی رپورٹ کے مطابق تو تم دلارا کے باپ ہو۔ وہ رپورٹ رد بس تم اور تمہاری موجودگی کرتی، جو تم نے نہ کیا۔ اب الزام سہو، اور یہ 18 سال بعد جو تم مجھ سے رابطے کا احسان جتا رہے ہو، اسے اپنی جیب میں رکھو۔ 18 سال میں اور بابا تمہاری غیر موجودگی میں جو تڑپے، اس کا حساب فیس ٹو فیس ہوگا چھوٹے۔ آلیان کی آواز دگنی وحشت انگیز ہوئی۔ وہ رپورٹ میری بربادی کی سازش تھی با، وہ سچ نہیں تھی۔ عشا نے مجھ سے بدلہ لیا کیونکہ اسے لگتا تھا میں نے توران کو مار دیا۔ باران کی آواز دبنے اور بکھرنے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا۔
دلارا سے نفرت اس نے بچے سی پالی تھی اور اب وہ بچی اور نفرت دونوں 17 سال کے ہو چکے تھے۔ اس نے 37 سالہ زندگی کے آدھے سال جیتے جی مر کر گزارے تھے۔ وہ پھر بھی زندہ سلامت تھا۔ ایک نئی بربادی باہیں پھیلائے ہوئے تھی۔ وہ کیسے کرے اب اس قہر کا سامنا؟ ہاں، اور اب دلارا تمہاری بربادی ہے باران، تمہیں یہ بربادی فیس کرنی ہوگی۔ بھاگنا بند کرو اور واپس آؤ۔ وہ بڑی ہو گئی ہے، سب کلیئر کرو میڈیکلی تاکہ ہم اس کے اور تمہارے بارے کچھ سوچ سکیں۔ اگر تم نہ آئے تو میں خود بیرمن پہنچ کر تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ تم مجھ سے یہ رابطہ کرنے پر سانس سانس پچھتاؤ گے۔ یہ وارننگ نہیں تھی، یہ باران یلدرم پر قہر نازل ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا الیان نے کال اس کے منہ پر کاٹ دی، جبکہ وہ وجیح امبر آنکھوں والا باران یلدرم کٹی کال پر اپنی سانس کی وجہ بھی بگڑتی محسوس کر رہا تھا۔ کر دیا ڈرامہ، کیا یہ کام کرے گا؟ الیان نے کال آف کرتے ہاتھ جھلا کر سخت بیزاری سے بک ریڈ کرتے بابا کی طرف دیکھتے پوچھا، جو کتاب بند کرتے پاس ہی آ کر بیٹھتے الیان کو دیکھنے لگے۔ پتہ نہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر انسانیت باقی ہے یا نہیں۔ الیان نے افسوس سے سر جھٹکا، وہ تو یلدرم خاندان کے لوگوں میں کبھی تھی ہی نہیں۔ الیان اس سے پہلے یہ شفاق جملہ کہے اٹھتا، اسماعیل نے اس کی مضبوط بازو پکڑ کر پاس بٹھایا۔ کس قسم کا طنز تھا یہ؟ وہ برہم ہوئے۔ میدا کو کھونے والا ہوں بابا، اس کی دادی نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ الیان کی آنکھیں جیسے عجیب سے درد میں تھیں، جبکہ اسماعیل یلدرم کی آنکھوں میں نفرت سی اتری۔ تمہارا ایدا سے بھی رابطہ ہے؟ کب سے علی؟ اسماعیل کی آنکھیں پرعتاب ہوئیں۔ جب سے وہ میری ہی کمپنی میں جاب کے لیے آئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ پھپھو نورے کی بیٹی ہے، جیسے آپ نے اس کے ماں باپ کی موت کے بعد اس کے ظالم دہدیال کے سپرد کر کے یہ کہا کہ وہ بھی پھپھو کے ساتھ مر گئی اب دونوں بھائیوں کے لیے۔ الیان کا لہجہ تلخ ہوا۔ بکواس بند کرو علی، یہ جانتے بوجھتے کہ اس حرام زادے توران مزدور کی وجہ سے ہم نے کیا کیا فیس کیا، تم اس خاندان کی حمایت کر رہے ہو۔ ہم نے نورے کے وقت بھی بہت کچھ کھویا اور عیشا کے وقت بھی، لہٰذا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس لڑکی کو فرم سے چلتا کرو، یہ میرا حکم ہے۔ مزدور خاندان یا اس کے کسی فرد سے تعلق صرف تباہی ہے، سن رہے ہو؟ اسماعیل نے بے دردی سے الیان کی جیکٹ کا کنارہ مٹھی میں دبوچتے سے وارن کیا، جس نے ایک بے بس سی نظر بابا پر ڈالی اور نظریں جھکا کیا۔ سن لیا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ ویسے بھی کل ریزائن دینے والی ہے۔ آپ لوگ اپنی دشمنی شان سے جاری رکھیں۔ مجھے اتنے سال اکیلا دیکھ لیا، آگے بھی ایسے ہی دیکھیں۔ ایدا نہیں تو کوئی نہیں، اب آپ کو باران ہی یہ خوشیاں دے گا، پتہ نہیں دے گا بھی یا آپ سب اپنی دشمنی اور نفرت کے مینار پر ہی بیٹھے رہ جائیں گے۔ کیری آن میرے پیارے دلارے بابا، کبھی کبھی لگتا ہے وہ جو 18 سال غائب رہا بالکل ٹھیک فیصلہ لیا۔ یہاں ہوتا تو میری طرح آدھا مر چکا ہوتا، وہاں کم از کم اپنی مرضی سے باران سانس تو لے رہا ہے۔ اب تو میرا بھی یہاں کے سناٹے سے دم گھٹتا ہے۔ وہ آ جائے تو اگلی ہجرت آپ کے اس بیٹے کی ممکن ہے متوقع ہو۔ اسماعیل پر درد کے پہاڑ توڑتا وہ اٹھ کر گیا تو وہ کتنی دیر کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق نہ ہو سکے۔ دل پر مانو وہ بچہ سل دھر گیا ہو جو ہٹنی ناممکن ہی تھی۔ جی جناب، کیسی لگی آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ میں کچھ کنفیوژن ہوگی، مجھے پتہ ہے، کیونکہ ابھی کہانی سٹارٹ ہوئی ہے، آہستہ آہستہ سب کھلے گی۔ مزدور خاندان کے ساتھ کیا ان کی دشمنی ہے یہ بھی سب بتاؤں گی، اور ان کا کیا ریلیشن ہے آپس میں۔ ابراہیم جو مر چکے ہیں، اس کے دلارا کی نانا، اور اسماعیل کا کیا تعلق ہے، سگے بھائی نہیں ہیں، یہ اسٹیپ بردرز ہیں، اور ان کی جو اسماعیل ہیں ان کی یہ اسٹیپ بردر سسٹر ہیں دونوں، نورے اور جو ابراہیم ہے۔ یہ میں بتاؤں گی لاسٹ آخر میں نہیں، مطلب 1-2 ایپیسوڈ تک میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس کا کیا ریلیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آج کی پہلی ایپیسوڈ پہ اچھا سا رسپانس دیجیے گا، تبھی میں آپ کو یہ ناول اچھے سے اور پیارے طریقے سے دے سکوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جو منڈے کو آئے گی، کل سنڈے ہے اور سنڈے کا ایز یوزول گیپ ہوگا، تو منڈے کو ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔